أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی جو فطرت ہے مسلمانوں کے خلاف سازش، مسلمانوں سے دشمنی، عداوت اور بغض، ان تمام کو ذکر کیا تھا۔ اب اس کے نتیجے میں طبعی طور پر بشریت کی تقاضے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ انہیں تبلیغ کرنے سے کیا فائدہ، جب ان کی دشمنی، ان کا جو کفر ہے اس کے اندر سوائے اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا، تو پھر تبلیغ کیوں کیا جائے۔ اور دوسرا طبعی تقاضا یہ تھا کہ اگر ان تمام کے باوجود ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، ان کے درمیان تبلیغ کی جائے، تو کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے۔ پہلی بات جو کہ آپ ان سے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو کام ہے، جو مشن ہے، آپ کو جو احکام دیے جا رہے ہیں، ان کو پہنچانا یہ آپ کے منصب رسالت کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یعنی عجیب بات اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے۔ جب آدمی کوئی بات کہتا ہے کہ یہ کام کر لو، نہیں کرو گے تو اس صورت میں ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، یہ سزا دیں گے، یا یہ کر دیں گے، یا یہ کر دیں گے، یعنی انجام اس کا بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے یہ بفرض محال ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر چھوڑیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ بفرض محال، یعنی یہ بات مان لی جائے کہ آپ نے اس کے اندر کوتاہی کی یا کوئی ایک حکم بھی نہیں پہنچایا، تو اس صورت میں کیا ہے، سزا نہیں بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالی، یہ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کے کسی حکم کے اندر کوئی کوتاہی کی تو پھر آپ نے کیا ہے، کوتاہی کی، کوئی سزا نہیں ہے۔ جیسے اس کو اپنی زبان میں سمجھیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ بھائی یہ کام کر لو، اگر نہیں کرو گے تو بھائی تم نے نہیں کیا، کوئی سزا نہیں ہے، بھائی نہیں کرو گے تو تم نے نہیں کیا، یہ محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ جانتا ہے کہ میرے حبیب کسی حکم کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن بفرض محال اگر کوئی کوتاہی کی گئی تو سزا کیا ہے، بھائی آپ نے نہیں کیا، کوئی سزا نہیں، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کوئی کوتاہی کریں یا دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر چھوڑیں۔ اور ساری حیات طیبہ جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جتنی جانفشانی اور قربانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک ایک آدمی کے پاس بے رخی کے باوجود، آپ کو تکلیف پہنچانے کے باوجود، آپ کی دشمنی اور عداوت پر آمادہ ہونے کے باوجود آپ مسلسل اس کے پاس جاتے رہے، اس کی منت سماجت کرتے رہے اور اسے حق کی طرف بلاتے رہے۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ اور اسی ذمہ داری کا جو ایک بوجھ تھا، اس بوجھ کو حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے منی، عرفات اور مزدلفہ کے میدان میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پابند کیا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک،
اللہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس پیغام کو پہنچائیے۔ تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اس کے جواب میں صحابہ کرام نے فرمایا تھا بلغت و ادیت و نصحت، یا رسول اللہ آپ نے دعوت و تبلیغ، خیرخواہی اور بھلائی ان تمام کو کما حقہ پورا کر دیا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو آپ نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھائی اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تھا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد۔ اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو ذمہ داری تو نے مجھے دی تھی میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ گواہی دے رہے ہیں تو بھی اس پر گواہ ہو جا، تو بھی اس پر گواہ ہو جا، تو بھی اس پر گواہ ہو جا۔ 3 بار یہ بات آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو اس حج میں شریک نہیں ہوئے، پیچھے رہ گئے، ان تک میرے پیغام کو پہنچاؤ، یا اس وقت جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، ان تمام کو پہنچانا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری تمام امت پر ڈالی ہے، جنہیں دین کی سمجھ بوجھ ہے یا دین کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں اس منصب کو کما حقہ پورا کیا۔ انہوں نے نہ اپنے جان دیکھے، نہ مال دیکھے، نہ بیوی بچے ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، بلکہ وہ اس منصب کو جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی یہ پورا کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے دنیا سے تو پھر یہ سلسلہ بسلسلہ یہ ذمہ داری لوگ ادا کرتے رہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف شکلیں رہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کا کوئی خاص شکل اسلام نے بیان نہیں کیا ہے۔ جیسے ہم اور آپ کسی خاص شکل میں اس کو مقید کر دیں کہ بھائی دعوت و تبلیغ کی صرف یہی شکل ہے، یہ کرنے والے اصل مبلغ ہیں، تبلیغ والے ہیں، باقی اس کے علاوہ جو کام کر رہے ہیں وہ تبلیغ نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، شکل نہیں بتائیے۔ جب شکل نہیں بتائی ہے تو کوئی بھی شکل ہو سکتی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بیٹھ کر سمجھا رہا ہے بیٹا نماز کی پابندی کرو، نماز کے یہ فضائل ہیں، نماز چھوڑنے والے کے لیے یہ جہنم میں سزائیں ہیں، بیٹا نماز چھوڑنے سے زندگی کے انوار و برکات ختم ہو جاتے ہیں، رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے۔ ایک باپ بیٹھ کر اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ تبلیغ کر رہا ہے۔ کوئی مدرسے میں بیٹھ کر اگر قرآن شریف آنے والے بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ کوئی محدث شیخ الحدیث بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہا ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ کوئی آدمی ایک خاص شکل میں نکل کر لوگوں کے ساتھ سامنے جا کر منت سماجت کر رہا ہے، انہیں نماز، روزے اور اس طرح کی جو چیزیں ان کی تلقین کر رہا ہے وہ بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ کی خاص یہی شکل ہے، اس میں جو جڑے گا وہی جنت میں جائے گا، باقی سب کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ سے یہ امید نہیں ہے اور نہ آپ یہ کریں گے، لیکن ذمہ داری میں اگر کوتاہی رہ گئی تو پھر کیا ہے؟ کوتاہی ہی رہ گئی، بات ختم ہو گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا معاملہ تھا کہ یہ دشمنی پر آمادہ ہیں، یہ ہمارے جان کے درپے ہیں، یہ جا بجا قتل کی سازشیں اور قتل کے جو پروگرام ہے وہ ترتیب دیتے ہیں۔ اس صورت میں ان کو تبلیغ کریں تو کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بشری تقاضے کا جو اثر تھا اس کو بھی زائل کیا اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس،
آپ کے حفاظت کی ذمہ داری اب اللہ لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے ہم لوگ آپس میں کچھ لوگوں کو متعین کر دیتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، آپ کے خیمے یا گھر کے باہر پہرا دیں۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پہرے داروں کو چھٹی کر دی کہ بھائی اب تمہارے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ لہذا سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ادنا تکلیف پہنچا سکیں۔ رہا جہاد کا مسئلہ، تو وہ جہاد میں ایک عارضی چیز ہے کہ جب آپس میں لڑ رہے ہیں، جب جنگ ہو رہی ہے تو اس میں لگ جانا تلوار تیر یہ کوئی اس حفاظت کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن جو سازشیں یہ لوگ رچتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مٹانے کی جو کوششیں کرتے تھے، وہ تمام اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد دم توڑ گئیں اور اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے نبی بنایا گیا اور منصب نبوت و رسالت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تو میرے دل میں ایک ہیبت تھی اس کام کو لے کر کہ جب میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا تو اس صورت میں لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، مجھے تکلیف پہنچائیں، میرے قتل کے درپے ہو جائیں، یہ سارے وساوس ذہن و دماغ میں آتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی تو تمام خدشات دور ہو گئے اور دل مطمئن ہو گیا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اب آپ ہماری حفاظت میں آتے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں ان دونوں طبعی تقاضوں کا جو اثر تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زائل فرمایا اور آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کفر کا جو سب سے اہم جز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کفر کا ایک مطلب جو لغوی اعتبار سے ہے وہ ہے ناشکری۔ ناشکری یعنی ناشکروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہم اور آپ اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہر وقت ہم پر برس رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ جب ان کی زبان کھلتی ہے تو سوائے اپنے حالات کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے جو بظاہر تکلیف اور مصیبت جیسا لگتا ہے اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی جب ان سے ملو بھائی حالات کیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ نہیں چل رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، بیٹا بیمار ہے، والدہ کی یہ حالت ہے اور یہ ہے، یہی ساری باتیں یعنی منفی سوچ۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر دو طرح لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو منفی سوچ رکھتے ہیں، انہیں ہر چیز کے اندر برائی نظر آتی ہے، یہ وہ منحوس ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت۔ ایک وہ ہیں جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، ہر جگہ ان کا جو بولنے کا انداز ہوتا ہے وہ کیا ہے، شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کہ بھائی ہمارے اوپر اگر یہ مصیبت آ گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم پر برس رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے ہیرے ہیں، ان سے قربت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے قریب رہنے کی ضرورت۔ لیکن جو منفی سوچ والے ہیں ان کے پاس اگر آپ اٹھیں بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ منفی جراثیم جو ہر چیز میں سوائے کیڑے کے کچھ نظر نہیں آتا وہ آپ کے اندر بھی سرایت کر جائیں اور آپ بھی
ناشکرے بن جائیں، منفی سوچ والے بن جائیں۔ مثبت سوچ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں جو ہمیں سورہ فاتحہ دی ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ پورے قرآن کا ایک متن ہے، اس کی تشریح پورا قرآن کریم ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا سکھلایا گیا ہے؟ ایک دعا ہے، شروع میں اللہ کی تعریف ہے، اس کے علاوہ کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آگے کیا رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت ایسی ہے جو اللہ اور بندے دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، یہ اقرار ہے۔ اے اللہ، ہم نے سر جھکا دیا، تجھے اپنا بڑا سمجھ لیا، تیری طاقت و قوت کی معرفت حاصل کر لی، لہذا اب سر تیرے سامنے جھکے گا ہمارا اور تجھی سے مدد مانگیں گے۔ آگے کیا آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ مستقیم یعنی سیدھا، جو شاہراہ ہے، ٹیڑھا میڑھا پگڈنڈیاں یا جو شارٹ کٹ، یہ سب نہیں، سیدھا راستہ جو منزل کی طرف جانے والا ہو۔ یہ دعا ہم نے مانگی۔ آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہی سیدھا راستہ ہے۔ وہ ہیں کون؟ قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار لوگوں کو بیان کیا کہ ان کے راستے پر چلنے والا، ان کی اتباع کرنے والا، یہ در حقیقت سیدھے راستے کی طرف چلنے والا ہے، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ اور اس کے بعد جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں ان سے منع فرما دیا، ان سے پناہ منگوا دی ہم سے اور آپ سے، کہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ ولا الضالین جو گمراہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے یہاں دعا منگوائی جا رہی ہے کہ آپ یہ کہیے کہ ہمیں سیدھا راستہ دے دیجیے، لیکن اس سے پہلے اللہ کی تعریف کروائی جا رہی ہے۔ اللہ اپنی تعریف کروا رہا ہے، یعنی دعا مانگنے کا طریقہ سکھلا رہا ہے، ہماری ذہنی تربیت کر رہا ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے جو چیز زبان پر ہو، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دعاؤں میں تم کوئی ایسی چیز کا تذکرہ کرو جو تمہیں پریشانی لگتی ہے، تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اس سے پہلے تعریف کر لو کہ اے اللہ تیری نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، ہمیں اس کا اقرار ہے، لیکن بخار آ گیا ہے یا گھر میں کوئی بیمار ہے تو اے اللہ کرم فرما دے کہ یہ تکلیف بھی دور ہو جائے۔ یعنی پہلے جو نعمتیں برس رہی ہیں اس کا اقرار کروایا ہے کہ اقرار کرو، تاکہ دعا کے اندر بے ادبی کا عنصر شامل نہ ہو۔ آپ دیکھیے کسی کے پاس آپ جاتے ہیں، کسی سے کوئی چیز لینا ہو، مثلا قرض لینا ہے، ادھار لینا ہے، تو ہفتوں پہلے اس کے قریب جا کر چائے پانی، اس کی تعریف اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ بات کیا کرنی ہے؟ کسی موقع پر جو مناسب ہو وہاں یہ کہنی بھائی ہمیں اتنے روپیوں کی ضرورت ہے، آپ ہمیں دے دیجیے۔ اب وہ ایک ہفتے کی کارگزاری اس کے سامنے ہوتی ہے کہ یار بندہ تو بڑا زبردست ہے، جب پہنچو یہ چائے پلاتا ہے، حال خیریت معلوم کرتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے عیادت، لیکن وہ سارا ایک مقصد کے تحت ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم سے مانگنا ہے تو ہماری تعریف کرو، اور اللہ کو اپنی تعریف پسند بھی ہے۔ انسان کو اپنی تعریف پسند آنے لگے تو یہ خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ انسان عیوب کا پلندہ ہے، عیوب سے بھرا ہوا ہے۔ اب ان کی اگر تعریف کی جائے کہ خان صاحب آپ تو بڑے زبردست آدمی ہیں، اب وہ آنکڑے چلنے، گردن سیدھی ہی نہیں ہو رہی ہے، یا ایڑی مار کر چلنے، تو یہ تو ہلاکت و بربادی ہے، اس لیے کہ ہزاروں عیب خان صاحب کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ کی تعریف کریے، اللہ کو
تعریف کا حق ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہر عیوب سے منزہ ہے اور تمام خوبیوں کا وہ مالک ہے، لہذا آپ تعریف کریے۔ تعریف کے بعد جو مقصد ہے اس تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، لہذا کئی آیتوں کے بعد اللہ نے کہا اب مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن آگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے اس اہدنا الصراط المستقیم جو تم نے مانگا تھا فرمایا ذالک الکتاب، اب یہ جو کتاب آ رہی ہے تمہارے سامنے جو 30 پارے چلیں گے یہ صراط مستقیم ہے، اب اس کے مطابق تمہیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لہذا سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے اسی کی تشریح یہ پورے 30 پارے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا متن ہے اور یہ تمام اس کی شروعات، لہذا یہاں اللہ یہ فرما رہا لا یہد القوم الکافرین، اللہ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا، اور میرے بھائی شیطان نے یہی بات کہی تھی جب اسے راندے درگاہ کیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، تو اس نے یہی کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، گھبرائیے نہیں، ان کے راستے میں چوکڑی مار کر بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس نے کہا آپ دیکھیے کیا قیامت کے دن ناشکروں کی ایک لمبی لائن ہوگی، ناشکروں کی بھرمار ہوگی، اس نے یہ نہیں کہا تھا زانی نظر آئیں گے، جواری نظر آئیں گے، شرابی نظر آئیں گے، یہ اس نے نہیں کہا، اس نے کہا ناشکروں کو دیکھنا، تیری نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ان کی ایک لمبی لائن ہوگی۔ تو شیطان تو وہاں وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم انہیں منفی سوچ والا بنائیں گے، ہر چیز میں کیڑا نکالنے والا بنائیں گے، کسی کے اندر اگر 1000 خوبیاں ہیں اور ایک کمی ہے تو ہم ایک کمیوں کو دیکھنے والا بنائیں گے، 1000 خوبیوں پر پانی پھیرنے والا بنائیں گے، یہ شیطان وعدہ کر کے آیا ہے، لہذا اللہ فرما رہا ہے ناشکروں کو ہدایت نہیں ملتی، ہاں جو شکر گزار بندے ہیں تو اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر میرے احسان کو مانو گے تو تمہارے وہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ان کے اندر برکتیں ڈال دوں گا، وہ تمہارے لیے مفید اور فائدہ مند ہوں گی، اور اگر ناشکرے بن گئے تو زندگی تنگ کر دوں گا اور ہدایت الگ نہیں ملے گی اور جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔